اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ بت پرستی سے شروع ہوا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مندروں میں، عبادت خانوں میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نذر نیاز چڑھاتے تھے۔ اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں نا جی، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی صرف ان بتوں کی عبادت کرتا ہے یا ان تماثیل کی عبادت کرتا ہے، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ پہلے دور میں ہوا یہ کہ سب سے پہلے جہاں شرک کی بنیاد پڑی وہ ابلیس لعین نے بزرگوں کی شکل بنا کے لوگوں کو کہا کہ بھئی وہ جتنے ہمارے بزرگ تھے وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بعد جگہ خالی ہو گئی، تو اب ان کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی ہم باقاعدہ شکل بنا کے، مجسمہ بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھ کے ہمیں وہ یاد آتے رہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کون بنائے گا؟ اس نے کہا میں تمہیں بنا دوں گا۔ تو اس دور میں 5 بڑے بزرگ تھے، ایک کا نام ود تھا، سوا تھا، یغوثا تھا، یعوقا تھا، نصرہ تھا۔ تو اس نے ان کی اشکال پر ان کو باقاعدہ بڑے بہترین قسم کی تمثیل بنا کے دے دی، مجسمہ بنا کے دے دیا، گویا کہ وہ سامنے کھڑے۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ انہی بزرگوں کی ہو رہی ہے، ورنہ کوئی آدمی بت کی پوجا نہیں کرتا۔ یاد رکھو، کوئی اتنا پاگل ہو گیا جانتا نہیں ہے کہ یہ تو میں نے خود بنایا ہے۔ تو اگر بتوں کی پوجا کرنی ہوتی تو پھر ان کو تو کسی قسم، اصل بات یہ نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، پوجا ہوتی ہے ان رجال صالحین کی جو اللہ والے فوت ہو گئے، ان کی شکلوں پر وہ سارے کے سارے جو تھے بت بنائے گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا بھی یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، انہی سے مانگو، انہی کی عبادت کرو، انہی کے آگے جھکو۔ تو ان کی جب تم عبادت کرو گے تو وہ جو جس کا یہ بت ہے وہ راضی ہوگا تم پہ، اور جب وہ راضی ہوگا تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جیسے مکہ والوں نے بھی لات، منات، حبل، عزا، اساف، نائلہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی اصل بات یہی تھی کہ لات جو تھا وہ حجاج کرام کی بڑی خدمت کرتا تھا، یہ لط السوی کا ستو وتو بنا کے ان کو پلایا کرتا تھا اور بڑا عابد زاہد تھا، مر گیا تو اس کے نام پہ بت بن گیا۔ اسی طرح عزا تھا، اسی طرح وہ حبل تھا، اساف تھا، نائلہ تھا، حتیٰ کہ جب اللہ نے مہربانی فرمائی، مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا، یہ عزا جو تھا نا یہ طائف اور مکے کے درمیان میں مندر تھا، کہ وہاں جاؤ اور عزا جو ہے اس ختم کرو اس کو، یہ ان کا بہت بڑی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، دیکھا کہ بڑی عبادت گاہ ہے اور کھجوروں کے در، انہوں نے ساری عمارتیں گرا ڈالی، کھجوریں کاٹ ڈالی، چٹیل میدان کر دیا، واپس آیا اور حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ساری عمارتیں توڑ دی ہیں، درخت کاٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل عزا کو تو تم نے ختم نہیں کیا نا،
نے کہا حضور مجھے تو وہاں کوئی عزا شزا نظر نہیں آیا. حضرت پھر دیا. حضرت خالد بن الولید دوبارہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑی مکروہ شکل ہے اور اس کے بال جو ہیں بڑے منتشر ہیں اور اس نے اپنے سروں میں مٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ رو رو کے فریاد کر رہی ہے کہ یا عزا ہماری مدد کر. حضرت خالد بن ولید نے جا کے تلوار سے وار کے اس کی گردن اڑا دی. واپس آ گیا. آپ نے ہاں تلک العزا یہی تو ہے جس کو یہ مدد مانگتے تھے. وہ بظاہر یہ عورت تھی, اصل عزا اور تھا. اور ان کو ان کی مدد پہ اتنا یقین تھا کہ جنگ احد کے موقع پر جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, رحمت دو جہاں زخمی ہو گئے, تو ابو سفیان اس دور میں کافر تھا اور وہ کافروں کی فوج کا سردار بن کے آیا تھا لڑائی کے لیے. تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا. پہلے تو اس نے پوچھا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھئی حضور محمد مصطفیٰ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا حل فیکم محمد, حضور نے فرمایا جواب نہ دو. اس نے پھر تیسرے دفعہ پکارا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم میں محمد مصطفیٰ ہیں؟ صحابہ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ. اب ابو سفیان خوش ہو گیا, ابھی حضور بھی شہید ہو گئے. تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا اعلو حبل, آج حبل نے ہماری مدد کی اور تیرے پجاری کامیاب ہو گئے. حضور پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا, چونکہ حضرت عمر جو تھے نا کانا جہیر الصوت, آپ کی آواز بہت بلند تھی. تو اس نے جب دوبارہ کہا اعلو حبل, تو حضرت عمر نے جواب دی اللہ اعز و اجل. اب ابو سفیان نے اب دوسرا نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم, آج عزا کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو مکے والوں کا بھی یہی حال تھا. انہوں نے بھی وہ اشخاص جو صالحین فوت ہو گئے ان کی شکلیں بنائی ہوئی تھی.